کل شہنائیاں گونجیں، آج آہیں اور سسکیاں۔ اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں شادی والے گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ، دلہا اور دلہن سمیت 8 افراد موت کی وادی میں چلے گئے، 11 زخمی ہوئے۔ دھماکے سے 3 مکان زمیں بوس ہوئے، اطراف کے کئی گھر بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا۔ فورینزک اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے شواہد اکٹھے کر لیے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا جانی نقصان پر اظہار افسوس، مالی نقصان کا ہر ممکن ازالہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ کل خوشیوں کی بارات، آج غموں کے ڈیرے۔ اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں گیس لیکیج کے باعث شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ آنکھوں میں خواب سجائے جو دلہن رات اس گھر میں آئی، آج موت کی وادی میں چلی گئی اور اس کی والدہ سمیت 8 زندگیوں کے چراغ بھی گل ہو گئے۔ بڑا زوردار دھماکہ تھا، پوری آبادی جو ہے ہماری اس میں سنائی دیا گیا، دھماکے کے بادل جو تھے وہ اٹھ رہے تھے، لوگ جو تھے چلانا شروع ہو گئے۔ بہت زور سے جیسے بم، بڑا بم پھٹتا ہے۔ بس ہم تو آواز سن کے جلدی سے اٹھے، اپنے بچوں کو دیکھا، ان کو دیکھا تو بہت دکھ لگا۔ ہم ایک بڑے دھماکے سے اٹھے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالا ہے، اور سنبھالنے کے بعد جب ہم موقع پر پہنچے ہیں، سب سے پہلے میں نے کال کی 15 پہ کال کی ہے 7:19 پہ۔ بڑھاس کی آواز آئی، جیسے میں نے کھڑکی کھولی ہے تو کھڑکی میں ہمارے یہاں پہ کچرا پڑا ہوتا ہے، تو وہ کچرا نا سڑک سے بھی یوں تھوڑا اچھلا ہے، تو تھوڑی دیر بعد ٹیکسی 15 کے آگے ہیں بہت سارے۔ امدادی ٹیموں کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا۔ گھر میں ہوا کے اخراج کی جگہ نہ ہونے کے باعث نقصان زیادہ ہوا۔ شادی والے گھر کے ساتھ آس پاس کے 3 مکانات بھی مکمل تباہ ہو گئے۔ جس طرح کا پاورفل یہ انسیڈنٹ تھا، وہ اس طرح سے گیس لیکیج میں ہی ہوتا ہے، اور جس طرح کی یہ لوکیشن ہے وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ گیس کی وینٹیلیشن کا کوئی ایسا نہیں تھا انتظام، کنجسٹڈ ایریا تھا۔ گیس جو ہے آہستہ آہستہ ایکومولیٹ ہوتی گئی رات کو، اور جب صبح کے ٹائم پہ دیا سلائی جلائی گئی تو اس سے جو ہے وہ ایک ایکسپلوژن ہوا۔ اسلام آباد کے چیف کمشنر نے جائے حادثہ کا دورہ کیا، متاثرین کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، اس پوری کمیونٹی کے لیے جو بھی ہم کمپنسیشن دے سکتے ہیں وہ کم ہے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ جو باقی گھر رہ کے ان کو بھی چیک کر لیں، کہیں پہ اگر دراڑیں ہیں تو ہم بالکل الاؤ نہیں کریں گے وہاں پہ کوئی رہے، اگر ہمیں فل فور ان کو کہیں پہ شفٹ بھی کرنا پڑے تو اس کا پورا انتظام کریں گے۔ پم سے دلہا دلہن سمیت 3 افراد اور CD اسپتال سے دلہا کی والدہ اور ہمشیرہ کی میتیں گھر پہنچائی گئیں تو ہر آنکھ اشکبار تھی۔ مرنے والوں کی تدفین H8 قبرستان میں کر دی گئی۔ گیس لیکیج دھماکے میں مرنے والے 5 افراد کو H8 قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دعائیہ تقریب میں ہر آنکھ اشکبار نظر آئی۔ نمائندہ سما شہزاد علی ہمیں مزید بتائیں گے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں G7-2 میں، اس مقام پر جہاں پر آج صبح جو ہے ایک اندوناک واقعہ پیش آیا۔ گیس لیکیج کے نتیجے میں اس محلے میں تقریباً 3 گھر جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئے، جس کے نتیجے میں 8 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 11 افراد اس وقت جو ہے وہ زخمی پمز اسپتال میں جو ہے وہ زیر علاج ہے۔ مرنے والے 5 افراد کی میتیں اب سے تھوڑی دیر قبل G7-2 میں اسی محلہ میں لائی گئی، جہاں پر ان کی دعائیہ تقریب اور آخری رسومات ادا کرنے کے بعد انہیں H8 قبرستان میں جو ہے وہ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایک میت جو ہے وہ آج دن میں ہی پمز ہاسپٹل سے جو ہے وہ راولپنڈی منتقل کر دی گئی تھی، جبکہ 2 میتیں اس وقت بھی جو ہے وہ پمز کی مورچری میں موجود ہیں۔ افسوسناک واقعے پر دلہا کے اہل خانہ غم سے نڈھال، رو رو کر برا حال۔ بہن اپنے بھائی اور بھابھی کو یاد کر کے روتی رہی، کہا رات خوشی خوشی بارات لائے تھے، پھوپھی پر بھی غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، گھر کے سربراہ کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ ایران میں ہنگامہ آرائی باہر سے بھیجے گئے دہشت گردوں نے کی، امریکہ اور اسرائیل شرپسندوں کو ہدایات دیتے رہے۔ ہنگامہ آرائی PTI والوں کی عادت بن چکی ہے۔ آج کراچی کے باغ جناح کو بھی میدان جنگ بنا دیا، پولیس پر پتھراؤ کیا، میڈیا کے ساتھ بدتمیزی اور وینس کی توڑ پھوڑ کی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں متعدد افراد زیر حراست، گرو مندر کے قریب بھی پولیس سے جھڑپیں، شہر کے کئی علاقوں میں بدترین ٹریفک جام، شہری پریشان رہے۔ ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ، PTI نے روایت نہ بدلی، کراچی کے جناح باغ کو جنگ کا میدان بنا ڈالا۔ پہنچے تو تھے جلسے میں شرکت کے لیے، مگر پولیس پر چڑھ دوڑے، صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا، نجی TV چینل کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ حالات کشیدہ ہونے پر پولیس نے دکھایا ایکشن، شیلنگ اور لاٹھی چارج شروع ہوا، متعدد شرپسندوں کو حراست میں لیا گیا جنہیں بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ کارکنان نے سیکیورٹی کے لیے لگائی گئی رکاوٹیں بھی ہٹانے کی کوشش کی۔ گرو مندر کے قریب بھی مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں ہوتی رہیں، کئی علاقوں میں بدترین ٹریفک جام اور شہری پریشان رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہنواز قادری، سما، کراچی۔
कराची में नुमाइश चौरंगी के करीब पीटीआई के कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें जारी, सूरत हाल कशीदा। पुलिस नुमाइश चौरंगी और बागे जिना के इतराफ से पीछे हट गई। मजीद हम जानेंगे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, बताइए इस हवाले से। देखिए, मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ। ये वो नुमाइश चौरंगी है जो गुज़िश्ता रात से जहाँ पर सूरत हाल खासी कशीदा है। इब्तिदाई तौर पर सियासी जमात को बागे जिना ग्राउंड में जो है जलसा करने की इजाज़त दी गई, ताहम जो है कारकुनान की जानिब से कहा गया कि वक्त बहुत कम है तैयारी का, तो उनकी जानिब से कहा गया कि हम रोड पर जो है जलसा करेंगे। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से जो है इस बात पर इनकार किया गया और सुबह से ही हमने देखा कि यहाँ पर जो है पुलिस की जानिब से कारकुनान को जमा होने नहीं दिया गया। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पुलिस जो है यहाँ से गायब है और अब से कुछ देर कब भी जो है गुरु मंदिर पर जो है मामूली कशीदगी हुई थी। पुलिस की जानिब से जो है जो कारकुनान जमा हुए थे उन पर जो है लाठी चार्ज किया गया और कारकुनान को मुंतशिर कर दिया गया। लेकिन ओवरऑल सूरत हाल पूरा अमन हो चुकी है और यहाँ पर कारकुनान इंतज़ार कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जो है सुहेल आफरीदी साहब यहाँ पर आएंगे और अपने कारकुनान से खिताब करेंगे। शाहनवाज अली कादरी, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह